کی طرف آتے ہیں. یہ نظم ہے عمر رشید صاحب کی اور یہ بھجوائی ہے انہوں نے برامپٹن کینیڈا سے. تو سنتے ہیں عمر رشید صاحب کی نظم. اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے. جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر ہی آئے جب آئے قضا مجھے، بے کس نواز ذات ہے تیری ہی اے خدا، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے. یہ تھے برامپٹن کینیڈا کے عمر رشید صاحب. جی ویسے یہ ریپیٹ ایک شعر کو دہرائے بغیر پڑھنا بہت مشکل کام ہے، اور جی اس کو دہرانے میں ہی وہ خوبصورتی جی جی. تو ماشاءاللہ یہ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے، وہ داد دینا چاہیے کہ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا نبھا رہے ہیں ریپیٹ کرے بغیر، ورنہ بہت مشکل کام ہے. بہت اچھا پڑھائے ہیں ہمارے رشید صاحب. آواز اچھی، بالکل آواز بہت اچھی تھی، اور ان کا انداز بھی نیا تھا، اس میں نیا پن بھی تھا، یہ بھی ایک اچھی چیز تھی اس میں. اچھی نظم ہے، بہت منفرد آواز ہے. ایک ای میل ہمیں موصول ہوئی ہے، ذاکرہ صاحبہ نے یہ بھجوائی ہے. انہوں نے شکاگو سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے پروگرام کو بہت ہی پسند کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ ایک تو خواتین کے مقابلے کے لیے انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ممکن ہو تو نصیر شاہ صاحب بھی ایک جو نظم ہے وہ پڑھ کے سنائیں، اور ان کا خیال ہے کہ ان کی آپ کی آواز جو ہے اس میں بہت میلوڈی ہے. خیال ہے کسی اور کی آواز سن رہی ہوگی وہ. میرے پیچھے عمر شریف بول رہے ہیں. یہ لگتا ہے کہ ناظرین جو ہیں وہ بہت زبردست قسم کے تاثرات نوٹ کر رہے ہیں، اور اسی سے انہوں نے یہ بھی پتہ کیا. شمس صاحب دھیان کریں. اسی طرح ایک زہرہ صاحبہ اور ان کے ایک ساتھی نے اولڈر شارٹ سے لکھا ہے، یو کے سے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ کہتے ہیں انہیں بہت انٹریز پسند آ رہی ہیں لیکن سب نے بہت سلولی پڑھا ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہے کہ وہ سلو لوگوں نے پڑھا ہے؟ طرز سلو بنی نہیں، کچھ تیز بھی تھی، بلکہ کچھ تو ضرورت سے زیادہ تیز تھی اس میں. کمنٹس ہوئی ہیں جو سلو تھیں ان کو سلو کہا ہی گیا، مطلب ہمارے خیال میں. باقی وہ اسٹیج پہ تو نہیں پڑھی جا رہی، میرا مطلب ہے وہ تو اس وقت تو اور طرح لوگ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی کافی نظم کے موضوع کے حساب سے طرزیں بننی چاہیے. دوسرا میرا خیال میں کہ اسٹیج پر یا جلسہ پر جو نظم پڑھی جاتی ہے کہ شب صاحب وہ اس کا انداز ایک اپنا ایک وہ ماحول ہوتا ہے، اس میں وہ ایک مختلف انداز سے پڑھی جاتی ہے، اور جو ٹیلی ویژن کے لیے پڑھی جائے یا عام طور پر اس کے لیے اس کا ایک ڈفرینٹ سٹائل ہے. تھوڑا سا ہوایا نظم ہے، اس کو آپ فوراً ہی پڑھ کے ختم کر دیں، وہ پھر مزہ نہیں آئے گا. دعا کریں. اس پروگرام کی بالکل آخری نظم کی طرف آتے ہیں. یہ ضیاء القدوس صاحب نے یہ بھجوائی ہے ہمیں، برامپٹن کینیڈا سے ان کا تعلق ہے. تو سنتے ہیں ضیاء القدوس صاحب کی نظم. وہ حسن مجسم نور
ازل وہ زندہ حقیقت ٹھوس اٹل ہر شے کی حقیقت پل دو پل آیا جو یہاں وہ چل سو چل باقی ہے اگر تو نام خدا بس لا الہ الا اللہ. یہ تھی ہمارے اس پروگرام کی آخری اور 15ویں انٹری جو ضیاء القدوس صاحب کی آواز میں تھی اور ان کا تعلق برامپٹن کینیڈا سے تھا. جی اس بارے میں کوئی اس انٹری کے بارے میں آپ کی طرف سے کوئی کامنٹ؟ کوشش تھی اور ایک نئی طرز بنانے کی کوشش کی لیکن صرف ایک دو شعر پڑھے ہیں تو اس لیے کوئی زیادہ پتہ نہیں لگ سکا لیکن بہرحال جتنی پڑھی ہے اچھی لگ رہی تھی اچھی پڑھی. ہم نے جو مارکنگ کرنی ہے وہ یہی ایسی کرنی ہے جیسے پوری نظم جو پورے 3 اشعار ہی پڑھے ہیں. تو اب شمس صاحب آپ کریں گے؟ میرے خیال میں دو کر لیں. ہم اسے آج کے پروگرام کے نتائج کو دیکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اتنی دیر کے لیے ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا اور ایک نعتیہ کلام سنتے ہیں. صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی ولینا صلی علی محمد صلی علی ولینا صلی علی محمد اس کی نگاہ جاں فضا اس کا نفس حیات زا اس کا کلام بے بہا اس کی دعا فلک رسا اس کا کلام بے بہا اس کی دعا فلک رسا ختم نگین اولیاء ذل مہین انبیاء سارے ادا
دل ربا نور خدا خدا نما صلی